دوستو واقعہ کربلا مانو اتہاس کا ایک ایسا واقعہ ہے جو مظلوم کو ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے پریرت کرتا رہے گا۔ محرم کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ عام طور پر لوگ نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن یہ مہینہ اتہاس کے ایک ایسے سچے قصے کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے جس کو یاد کر کے آج بھی لوگ اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو نہیں روک پاتے۔ کیا آپ کو پتا ہے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اسلامک دنیا میں ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے دنیا کے کروڑوں لوگ آج بھی غم زدہ نظر آتے ہیں؟ یہ مہینہ اسلام کے اتہاس کا وہ مہینہ ہے جس نے اس مذہب کو شروع ہوتے ہی ختم ہونے سے بچا لیا، جس نے اسلام کے انسانیت والے اینگل کو دنیا کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آج ہم آپ کو اسلامی اتہاس کے اس چیپٹر سے روبرو کرانے والے ہیں جس کو ہم کربلا کے نام سے جانتے ہیں۔ کربلا کے واقعے کا اصل بیک گراؤنڈ کیا ہے، آئیے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتے ہیں۔ دوستو، کسی بھی کہانی کے انت کو سمجھنے سے پہلے یہ پتہ ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے کہ اصل میں اس کہانی کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی۔ اسلام کی کہانی کربلا تک کیسے پہنچی، اس کی بھی ایک لمبی داستان ہے۔ فی الحال ان شارٹ اتنا سمجھ لیجئے کہ جب اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دھرم کی شروعات کی تو عرب کے لوگوں کو دھیرے دھیرے اللہ کے نبی کا پیغام پسند آیا اور اسلام دھرم کے ماننے والوں کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی۔ صرف اتنا ہی نہیں، دیکھتے ہی دیکھتے اسلام دھرم پورے عرب جگت میں پھیل گیا۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی نے اپنی زندگی میں یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے اور ان کے بعد پیغمبر آنے کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی سے کرا دی۔ جانکار بتاتے ہیں حضرت علی نے اسلام کو عوام تک پہنچانے میں بہت ہی مہتوپورن یوگدان ادا کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زیادہ تر لوگ یہ چاہتے تھے کہ پیغمبر صاحب کے بعد اسلام کی سرپرستی حضرت علی کو ملے۔ کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اپنے آخری حج سے لوٹتے وقت غدیر خم کے میدان میں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد حضرت علی ہی اسلام کے لیڈر ہوں گے، اور وہ باقاعدہ اس بات کو لے کر اللہ کے نبی کی حدیث اور ثبوت بھی پیش کرتے ہیں۔ خیر جو کچھ بھی ہو، جب 8 جون سن 632 عیسوی کو اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو کچھ لوگ ستہ کے لالچی ہو گئے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ اصل میں کچھ لوگ اسلام دھرم میں ایسے بھی شامل ہو گئے تھے جو پہلے تو اسلام کے دشمن تھے، لیکن جب اسلام کی بڑھتی طاقت کے سامنے ان کی ایک نہ چلی تو انہوں نے بھی اسلام دھرم کو قبول کر لیا۔ جانکار بتاتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف اسلام کی بڑھتی طاقت کا استعمال کرنا تھا۔ اسلام کے انہی لوگوں نے حضرت علی کو نبی کا وارث ماننے سے انکار کر دیا اور خود ستہ کی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص یزید کا باپ معاویہ بھی تھا۔ اس طرح اسلام دھرم کے ماننے والے 2 خیموں میں بٹ گئے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو حضرت علی کے ساتھ تھے، دوسرے وہ لوگ جو ان کے خلاف تھے۔ فی الحال یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخرکار بعد میں جا کر حضرت علی کو اسلام کی خلافت دی گئی اور کچھ اس طرح وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے۔ دوستو، حضرت علی کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حضرت امام حسن اور دوسرے کا نام تھا حضرت امام حسین۔ امام حسن حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے، اس لحاظ سے آگے چل کر امام حسن ہی اسلام کے خلیفہ بننے والے تھے، لیکن اس وقت سیریا کے گورنر معاویہ نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاویہ حضرت علی کے بعد اسلام کا اگلا خلیفہ بن گیا۔ دوسری طرف آگے چل کر امام حسن کو بھی ایک سازش کے تحت زہر دلوا کر شہید کر دیا گیا۔ کہتے ہیں جھوٹ، فریب، لالچ اور دھوکے سے ستہ حاصل کرنے والوں نے یہی سے کربلا کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اب سوال آتا ہے یزید کون تھا؟ تو آپ کو بتا دیں، یزید معاویہ کا بیٹا تھا۔ اتہاس میں ملتا ہے یزید ایک کیریکٹر لیس، شرابی اور مکار قسم کا انسان تھا، لیکن دوستو معاویہ نے خلافت کی شرطوں کو توڑتے ہوئے یزید کو اسلام کا اگلا خلیفہ گھوشت کر دیا۔ کل ملا کر کہے تو معاویہ کے اس اعلان سے یزید جیسا انسان اسلامک ستہ کی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ معاویہ کی مرتیو کے بعد یزید نے اپنی سینا کی سہایتا سے اسلامک دنیا کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ وہی ان کا خلیفہ ہے، لیکن یزید کی طاقت اور جھوٹ کے سامنے ایک شخص دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے یزید کی بیعت ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ یزید کی بیعت نہ ماننے والے اس شخص کا نام تھا امام حسین۔ جانکاری کے لیے بتا دیں، حضرت امام حسین اللہ کے نبی کے نواسے اور حضرت علی کے چھوٹے بیٹے تھے۔ امام حسین کا جنم اسلامک کیلنڈر کے مطابق 3 شعبان کو، تو وہی انگریزی کیلنڈر کے انوسار 8 جنوری سن 626 عیسوی کو ہوا تھا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ حضرت امام حسین نے یزید کی خلافت کو کیوں سویکار نہیں کیا؟ دوستو، بے شک یزید چھل اور جھوٹ سے خلافت تو حاصل کر چکا تھا، لیکن کیونکہ حضرت امام حسین اللہ کے نبی کے نواسے تھے،
اس لیے یزید کے لیے یہ ضروری تھا کہ امام حسین اس کی ستہ پر اپنی مہر لگا دیتے۔ اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو پورا اسلامی جگت یزید کی ستہ کو اسلام کی ستہ سویکار کر لیتا اور یزید کو اپنی حکومت پر عوام کی رضامندی بھی مل جاتی اور اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک شیطانی قانون بن کر رہ جاتا۔ جانکار بتاتے ہیں کہ حضرت امام حسین اس بات کو بخوبی جانتے تھے اور اسی لیے انہوں نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد یزید نے ہر طریقے سے امام حسین پر اس کی ستہ کو سویکار کرنے کے لیے دباؤ ڈالا، انہیں قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دی، لیکن حضرت امام حسین اپنے فیصلے پر اڑے رہے۔ تمام پریاسوں کے بعد بھی جب یزید کو یہ سمجھ آ گیا کہ امام حسین اس کی بیعت نہیں کریں گے تو اس نے امام حسین کو قتل کرنے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف جب امام حسین کو یہ پتہ چلا کہ یزید انہیں ختم کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے 4 مئی سن 680 عیسوی کو مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا اور وہ کعبے کی طرف روانہ ہوئے۔ یزید کو جب امام حسین کے کعبے کی طرف جانے کی خبر ملی تو اس نے کعبے کی طرف اپنی فوج بھیج دی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ امام حسین کو کعبے کے اندر ہی قتل کروانا چاہتا تھا، لہٰذا جب حضرت امام حسین کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ عراق کے ایک شہر کربلا کی طرف چل دیے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کعبے کے آس پاس خون خرابہ نہ ہو اور یہی سے کربلا پہنچنے کی سفر کی شروعات ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا پہنچ گئے۔ انگریزی کیلنڈر کے انوسار یہ اکتوبر کا مہینہ اور سن 680 عیسوی تھا۔ امام حسین یہاں اپنے پورے پریوار کے ساتھ آئے تھے، ان کے ساتھ ان کے 72 ساتھی، مہیلائیں اور بچے بھی تھے۔ امام حسین کے کربلا جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عراق اور کوفے کے لوگ انہیں خط لکھ کر بلا رہے تھے، جس میں وہ لکھ رہے تھے کہ اے نبی کے نواسے، یزید کے ظلم و ستم سے ہماری حفاظت کرو۔ یہ کہتا ہے کہ کوئی نبی نہیں آیا، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی اسلام۔ یہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال میں تبدیل کر دینا چاہتا ہے، لہٰذا اگر آج آپ ہماری نصرت کو نہ آئے تو ہم روز محشر آپ کے نانا سے شکایت کریں گے کہ وقت کا حکمران ظلم کرتا رہا اور آپ کا نواسا خاموش رہا۔ جس کے بعد حضرت امام حسین کربلا پہنچے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے کربلا پہنچ کر کچھ زمین خریدی اور وہاں اپنے خیمے لگا لیے۔ امام حسین کو لگتا تھا کہ کربلا میں انہیں لوگوں کا سمرتھن ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کوفے اور عراق کے وہ لوگ جو انہیں دن رات خط لکھتے تھے، یزید کے ڈر سے ان سے ملنے تک نہیں آئے۔ دوستو، کربلا کے اس واقعے کو ایک جنگ کہنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ جنگ تو تب ہوتی ہے جب دونوں طرف سے جنگ کی خواہش ہو۔ امام حسین اپنے صرف 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا آئے تھے، ان کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، لیکن یزید نے اپنی 1 لاکھ سے زیادہ کی سینا کو کربلا کی طرف روانہ کر دیا۔ یزید کا مقصد صاف تھا، وہ امام حسین کو زندگی کا ڈر دکھا کر ان سے بیعت لینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد یزید کی سینا نے کرورتا کی حدیں پار کر دی۔ کہتے ہیں پرانے زمانے میں جو جنگیں ہوا کرتی تھی ان کے کچھ نیم قانون ہوا کرتے تھے، مثلاً بچوں اور مہیلاؤں پر حملہ نہیں کیا جائے گا، کسی بھی حالات میں پانی بند نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ نہتوں پر بھی وار نہیں کیا جائے گا۔ یہ سب جنگ کے کچھ اصول ہوا کرتے تھے، لیکن کربلا کی جنگ میں یزید کی سینا نے ان سبھی نیم قانون کو توڑ کر کرورتا اور حیوانیت کی ایسی داستان لکھی جو آج بھی انسانی دماغ کو جھکجور کر رکھ دیتی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ یزید نے پہلے تو حضرت امام حسین کو سینا کا ڈر دکھایا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ اپنی بات نہ بنتے ہوئے دیکھ کر یزیدی فوج نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر 6 محرم کو پانی بند کر دیا۔ تاریخ میں ملتا ہے امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے تڑپتے رہے، لیکن یزیدی سینا کو ان پر ترس نہ آیا۔ یزید کی سینا کربلا میں کیسی حیوانیت پر اتر آئی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت امام حسین کا 6 ماہ کا چھوٹا سا بچہ علی اصغر پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنے چھوٹے سے جھولے میں تڑپنے لگا، تب امام حسین اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو یزید کی سینا کے سامنے لے گئے۔ انہوں نے یزید کی سینا سے کہا کہ تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، کم سے کم اس بچے کو تو پانی دے دو۔ تاریخ میں ملتا ہے حضرت امام حسین کی یہ باتیں سن کر یزید کی سینا میں کھلبلی مچ گئی۔ سینا کے کچھ سینک بچے کو دیکھ کر منہ چھپا کر رونے لگے، لیکن یزیدی فوج کے ایک کمانڈر جس کا نام ہرملا تھا، اس نے 3 منہ والا تیر اس چھوٹے سے بچے کی طرف چھوڑ دیا۔ یہ تیر سیدھا علی اصغر کے گلے پر جا کر لگا۔ امام حسین کا یہ چھوٹا سا بچہ وہیں پر شہید ہو گیا۔ کربلا کے میدان میں یہ کرورتا کی انتہا تھی۔ دوستو، کہا جاتا ہے حضرت امام حسین کی جنگ ٹالنے کی تمام کوششوں کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ اب یہ جنگ کرنی ہی ہوگی، تب انہوں نے جنگ سے 1 دن پہلے یعنی 9 محرم کو اپنے سبھی 72 سپاہیوں کو ایک خیمے میں جمع کیا اور خیمے کے اندر جل رہے چراغوں کو بجھا دیا۔
رات کے اندھیرے میں چراغوں کو بجھا کر حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یزید مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اس جنگ میں جو بھی میرا ساتھ دے گا وہ بھی مارا جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی قتل ہو، تم لوگوں میں سے جو کوئی بھی یہ جنگ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، یہاں سے جانے والوں کو یزید کی فوج کچھ بھی نہیں کرے گی، کسی کے قدم مجھے دیکھ کر نہیں رکے، اس لیے میں نے اندھیرا بھی کر دیا ہے، آپ لوگ اپنے فیصلے کے لیے پوری طرح سے آزاد ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے ایسا بول کر حضرت امام حسین نے کچھ دیر خیمے کو اندھیرے میں ہی رکھا، کچھ دیر کے بعد جب چراغ جلے تو 72 کے 72 سپاہی امام حسین کے ساتھ ہی کھڑے رہے، کوئی اپنی جگہ سے ایک قدم بھی نہیں ہلا۔ وفاداری کی ایسی مثال بھی کربلا سے پہلے دنیا نے نہیں دیکھی تھی۔ ہمارے راشٹرپتا مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر امام حسین جیسے 72 سپاہی میرے ساتھ ہوتے تو میں ہندوستان کو 24 گھنٹوں میں آزاد کرا دیتا۔ اس کے بعد 10 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کی جنگ ہوئی۔ امام حسین کے پیاسے 72 ساتھیوں نے 1 لاکھ سے زیادہ یزیدی سپاہیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کربلا کا میدان ایک خون کے دریا میں تبدیل ہو چکا تھا۔ امام حسین کے پیاسے سپاہی ایک کے بعد ایک اپنی جان کی قربانی دیتے رہے۔ امام حسین کے بھتیجے حضرت قاسم کو یزید کی سینا کی گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال کر دیا گیا۔ امام حسین کے بھائی حضرت عباس کے بازوؤں کو قلم کر دیا گیا۔ کہتے ہیں امام حسین کے 72 ساتھی اس یدھ میں ایسے لڑے کہ لاکھوں کی فوج کو کئی بار میدان سے بھاگنا پڑا اور یزیدی سینا کے ہزاروں سپاہی مارے گئے۔ آخر میں جب کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے امام حسین کے سارے سپاہی شہید ہو گئے تب امام حسین تنہا کربلا کے میدان میں کھڑے تھے۔ زندہ لوگوں میں صرف عورتیں، بچوں کے علاوہ ان کے ایک بیمار بیٹے حضرت امام زین العابدین ہی بچے تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے امام حسین اپنی تلوار ذوالفقار کو لے کر آخری دم تک اسلام کی بقا کے لیے یزیدی سینا سے لڑتے رہے، مگر افسوس کہ اللہ کے نبی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ابھی 50 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ پوری امت کے سامنے ان کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا اور پوری امت تماشائی بنی رہی۔